السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ مروان لنک کے جاسوس روبہ عمل تھے۔ وہ مختلف عیسائی ریاستوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے انطاکیہ، طرابلس، یروشلم وغیرہ سب ریاستیں کھنگال ماری تھی، مگر امروزیہ کا کہیں سراغ نہ ملا تھا۔ الرحا پر مسلمانوں کا تسلط تھا، لیکن اس سے قبل وہ عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ مروان لنک ایک جاسوس وہاں بھی روانہ کیا تھا۔ الرحا میں مروان کے جاسوسوں کو کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی تو اس نے وہاں سے سروج کا رخ کیا۔ سروج میں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر اس نے سروج سے تل باشر کا رخ کیا، اگرچہ اس سے قبل بھی اسے تل باشر جانے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن اب شہر اور قلعے کی رونق قابل دید تھی، کیونکہ شاہ جوسلین کا قیام اب تل باشر میں تھا اور اس کا قیام نے اس مقام کو دید کے قابل بنا دیا تھا۔ ہر سو حسن شباب کا سمندر ٹھاٹھے مارتا نظر آتا تھا۔ مصر مشہور ہے، جیسا بادشاہ ویسی رعایا۔ جوسلین عیش و عشرت کا دلدادہ تھا۔ الرحا میں اس کی عیش و عشرت کی داستانیں عروج پر تھی اور لوگ اس کی عیش و عشرت پر عش کرتے تھے، لیکن جب وہ الرحا سے ہاتھ دھو بیٹھا تو غم غلط کرنے کے لیے اس نے عیش و عشرت میں اضافہ کر دیا۔ اس کا اپنا کہنا تھا، میں نے تل باشر کے دربار کو اس لیے عیش و عشرت کا مرکز بنا دیا ہے تاکہ اس میں ڈوب کر الرحا کا غم غلط کر سکوں۔ صاف ظاہر ہے، جب بادشاہ کے ایسے کرتوت ہوں تب رعایا کیوں اس سے پیچھے رہے گی۔ تل باشر کا کونا کونا دعوت عیش و عشرت دیتا تھا۔ عیسائی عورتیں بھی شراب کے نشے میں سرور و بدمستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی بدمستیاں کرتی تھی جسے دیکھ کر شرافت بھی منہ چھپائے پھرتی تھی۔ ایک شام جب سڑکوں پر شباب کی بہار اتری ہوئی تھی، حسینائیں رنگ برنگے لباس میں ملبوس اپنے حسن کی بجلیاں گراتی ادائے دلربا سے چہل قدمی کر رہی تھیں۔ اس دوران مروان لنک کے جاسوس کی نظر ایک حسینہ پر پڑی۔ وہ اکیلی نہ تھی بلکہ اس کے ہمراہ ایک اور حسینہ بھی تھی، مگر جاسوس کی نظر اس حسینہ کا تعاقب کر رہی تھی جس پر اس کی نظر پہلے پڑی تھی، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ یقیناً امروزہ ہی ہوگی۔ اس نے امیر موصل عماد الدین زنگی کو شہید کیا ہے اور پتہ نہیں اب کس کو اپنے انتقام کا نشانہ بنائے گی۔ امروزہ کی شناخت کر لینے کے بعد جاسوس نے اس کا پیچھا کرنے کا آغاز کر دیا۔ گلی گلی اور بازار بازار امروزہ کے آگے آگے، وہ جاسوس اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ جاسوس اس وقت اس کا تعاقب موقوف کرتا جب گھر پہنچ کر سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہو جاتی۔ جاسوس نے کم و بیش ایک ہفتے امروزہ کی جاسوسی کی۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ اس کے علم میں آیا وہ حیران کن تھا۔ امروزہ نے مشہور کر رکھا تھا وہ الرحا کی رہائشی ہے۔ الرحا کے معرکے میں اس کے 4 بھائی یا تو امیر عماد الدین زنگی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں یا امیر کے حکم پر قتل کیے گئے ہیں، لہذا بھائیوں کی ہلاکت نے اسے انتقام پر اکسایا ہے، اور جب تک وہ امیر عماد الدین زنگی کو قتل نہیں کرتی اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ یہ تو تھا امروزہ کا بیان جو اس نے لوگوں میں مشہور کر رکھا، لیکن جاسوس نے اپنے طور پر جو معلومات اکٹھی کی وہ اس بیان کے برعکس تھی۔ جاسوس کی حاصل کردہ معلومات کے مطابق امروزہ حقیقت میں تل باشر کی رہائشی تھی۔ اس کے ماں باپ کے علاوہ 2 بھائی اور ایک بہن بھی تھی، اور یہ سب کے سب حیات تھے، تل باشر میں مقیم تھے اور شاہ جوسلین کے محکمہ جاسوسی کے کرندے تھے۔ جب مسلمانوں نے الرحا تسخیر کر لیا، شاہ جوسلین نے تل باشر کو اپنا مسکن بنا لیا، تب امروزہ اور اس کے دونوں بھائی جو کہ موصل میں مقیم تھے، امیر عماد الدین زنگی کے قتل کا کام سونپا گیا، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ البتہ وہ کامیابی امروزہ نے خواجہ سرا یارکتیج اور جبار کو اپنا اعلیٰ کار بناتے ہوئے حاصل کی، جبکہ قلعہ جابر کا محاصرہ جاری تھا۔ مروان لنک نے مہروز نامی جاسوس کو تل باشر الرحا محض اس لیے روانہ کیا تھا وہ امروزہ کا کھوج لگائے، اس بارے میں معلومات اکٹھی کرے۔ مہروز خوش قسمت تھا، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف امروزہ کا کھوج لگا لیا بلکہ اس حوالے سے گراں قدر معلومات بھی اکٹھی کر لیں۔ اس کی ماضی کی زندگی روز روشن کی طرح اس پر عیاں ہو چکی تھی۔
महरोज ने खोज लगाने की भी कोशिश की। अमरोजिया को आजकल किस को ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया है, उस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है। लेकिन अमरोजिया उसकी बहन शिबली इस कदर मोहतात अंदाज से रूबे अमल थी कि महरोज को कुछ मालूम न हो सका। अगर इसने एक हफ्ते से ज़ायद मुद्दत तक इस हवाले से जांफशानी से काम लिया था। इन दोनों बहनों की माजी की ज़िंदगी के हवाले से महरोज ने जिन मालूमात तक हासिल की थी वो महज एक इत्तेफाक ही था। हकीकत यह थी महरोज जिस सराय में मुकीम था वहाँ एक ऐसा मुलाजिम भी अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा था जो बेहद बातूनी था और किसी दौर में अलरहा के महकमा जासूसी में भी खिदमत सरअंजाम दे चुका था। जो ही वो शाह जोस्तीन के ज़ेरे इताब आया, इसने उसे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। मुलाजमत से हाथ धोने के बाद इसने तिलबाशर का रुख किया और इस सराय में मुलाजमत इख्तियार कर ली। अपने बातूनी होने के बिना पर अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोग, खसूसन सराय में क़याम करने वाले मुसाफिरों में बेहद मकबूल था। महरोज अपने काम के हवाले से दिन भर मारा मारा फिरता। रात को जब सराय का रुख करता तो थकावट से चूर होता। ऐसे में बातूनी अपनी दिलचस्प बातों से इसकी थकन दूर करने की कोशिश करता। इसका दिल बहल जाया करता था। वो माजी हाल और मुस्तकबिल के किस्से सुनाता रहता। एक रात वो जब महरोज के पास आया तो इसके मुंह को चुप लगी हुई थी। महरोज ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया, आज मेरा दोस्त चुप चुप क्यों है? बातूनी ने महरोज को टरखाने की कोशिश की, लेकिन वो बेजिद रहा। तुम्हें दिल की बात बतानी होगी वरना मेरी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म। बातूनी दोस्ती ख़त्म करने की बात सुनकर घबरा गया, क्योंकि महरोज का आदी हो चुका था। दोस्ती का रिश्ता इस्तवार होने की बिना पर उससे मोहब्बत भी करता था। महरोज, एक बात की वजह से मैं आज सुबह से परेशानी में मुब्तला हूँ। वो क्या बात है? क्या मुझे नहीं बताओगे? वो क्या बात है? इसने मेरे दोस्त की ज़ुबान बंद कर रखी है। तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं खाइफ हूँ तुम कहीं बुरा ना मान जाओ। नाराज़ तो मैं तब हूँगा अगर तुम मुझे अपने दिल की बात न बताओगे। अच्छा, मैं बताता हूँ, लेकिन बुरा मत मनाना। बुरा नहीं मनाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त की बात कौन बुरा मनाता है। बातूनी ने इर्द गिर्द का जायजा लेकर इत्मीनान कर लिया। कोई इनकी बातें तो नहीं सुन रहा। माँ बात गोया हुआ, महरोज, मेरे इल्म में ये बात आई है, तुम किसी मुल्क के लिए जासूसी करने पर मामूर हो। ये सुनकर महरोज एक लख्त उछल पड़ा। उसके अवसान ऐसे खता हो गए जैसे इस चोर के खिताब होते हैं, चोरी करते हुए ऐन मौके पर पकड़ा जाता है। इसके मुंह से बामुश्किल रुका, दोस्त, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। बातूनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम बुरा मान जाओगे। महरोज का दिल बर्क रफ्तारी के साथ धड़क रहा था। बुरा मनाने की बात नहीं मेरे दोस्त, अगर कोई तीसरा सुन लेता तो न जाने क्या गुमान करता। महरोज ने जवाब दिया, यही मेरी खामी है, मैं दिल की बात ज़बान पर ले आता हूँ। इसी खामी की वजह से मुझे शाही मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। महरोज ने हैरानी के आलम में देखते हुए कहा, तुम शाही मुलाजम थे? बातूनी ने फ़ख्री अंदाज में कहा, मैं हैरानी की क्या बात है, मुलाजमत भी कोई मामूली नहीं थी। महरोज की दिलचस्पी ने इंगड़ाई ली, दोस्त, क्या मुझे नहीं बताओगे? तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगा? मुझ में यही तो सिफ्त है, मैं सच बात बताने का कायल हूँ। महरोज ने, माजी की बात है, मैं शाही मुलाजमत में था। लेकिन तुम क्या थे? यार मैं बताता हूँ, नाराज़ क्यों होते हो? मैं एक जासूस था, शाही जासूस। मेरा नाम सुर्ख बिल्ली यानी रेड कैट था। बड़े बड़े उमरा और वज़रा मुझसे खाइफ रहते थे। भला उमरा और वज़रा तुमसे क्यों खाइफ रहते थे? क्योंकि मैं बादशाह सलामत के लिए इनकी जासूसी करता था। मैं बिला रोक टोक किसी भी जगह जा सकता था, मैं किसी भी तकरीब में शिरकत कर सकता था। रेड कैट बड़े फ़ख्री अंदाज में अपनी दास्तान सुना रहा था। महरोज ने नुक्ता एतराज़ उठाते हुए कहा, इसका मतलब है तुम उमरा वज़रा की झूठी सच्ची बातें बादशाह को खूब मिर्च मसाले लगाकर सुनाते होगे। रेड कोट फिलफोर गोया हुआ, नहीं नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। यही वजह थी मुझे शाही दरबार से निकाल दिया गया था, यानी तुम्हें सच बोलने की पादाश में मुलाजमत से निकाला गया। रेड कैट ने मुंह बसूरते हुआ कहा, किस्मत अच्छी न हो तो सच बात भी अजाब बन जाती है। किस्सा ये था, शाह जोसलीन अव्वल जो अपने वजीर की बहन पर नवाज़शाज़ किया करते थे। एक मरतबा शाह ने एक कीमती अंगूठी उसे नवाज दी, लेकिन माँ बाद वो अंगूठी चोरी हो गई।
جس کی وجہ سے شاہ کی ناراضگی دیدنی تھی۔ شاہ نے عمراء وزراء کے گھروں کی تلاشی لی لیکن بے سود، انگوٹھی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ شاہ نے مجھے حکم دیا میں 1 ہفتے کے اندر انگوٹھی کا کھوج لگاؤں ورنہ میرا سل قلم کر دیا جائے گا۔ میں کھوج لگانے کاموں میں ماہر تھا، میرے علم میں تھا انگوٹھی شاہی خاندان کے کسی فرد نے چرائی ہے۔ حقیقت یہ تھی چوری کا معاملہ نہ تھا بلکہ انگوٹھی چرا کر یہ پیغام دیا گیا، شاہی خاندان کے افراد جوسلین اول اور وزیر کی بہن کے تعلقات کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میں کھوج لگانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک رات اس وقت کے ولی عہد جو اب شاہی جوسلین ڈوم کے نام سے تل باشر میں مقیم ہیں، شاہی خاندان کے کچھ افراد علیحدگی میں بات چیت کر رہے تھے۔ میں تو کھوج لگانے کی کوشش میں مصروف تھا، لہذا میں نے چھپ چھپا کر کسی نہ کسی طرح اس بات چیت سنی جس سے میرے علم یہ بات آئی انگوٹھی اڑانے کی کارروائی ولی عہد شہزادے نے کی ہے۔ شہزادے نے شاہی خاندان کے افراد کو اس انگوٹھی کا دیدار بھی کرایا اور ماں بعد سنجوشکی میں محفوظ کرنے کے بعد سنجوشکی کو جس جگہ رکھا میں نے وہ جگہ بھی دیکھ لی۔ اس رات میں نے شاہی جوسلین اول کو انگوٹھی کا کھوج لگانے کی بات بتا دیا۔ اس کے نتیجے میں انگوٹھی اس رات برآمد کر لی گئی اور مجھے میرے کارہائے نمایاں کا صلہ یہ دیا گیا، مجھے شاہی محل سے نکال باہر کیا گیا اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا کہ میں شہر بھی چھوڑ دوں۔ ریڈ کٹ کی داستان سن کر مہروز کو دکھ افسوس ہوا۔ ریڈ کٹ، تم نے شاہ کے جاسوس ہونے کا حق ادا کر دیا تھا، لیکن ایک لحاظ سے ولی عہد کی بدنامی تھی جس کی وجہ سے تمہارے خلاف کارروائی کی گئی۔ ریڈ کٹ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، وہ دن اور آج کا دن میں نے سچ بولنے سے توبہ کر لی ہے۔ ادھر ادھر بھٹکتا ہوں، یہاں تک آن پہنچا ہوں، یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا جبکہ میں سب کو پہچانتا ہوں۔ میری چھٹی حس بہت تیز ہے، میں جس کے بارے میں جو قیاس کرتا ہوں وہ درست نکلتا ہے۔ مہروز نے پرتجسس انداز میں پوچھا، میرے بارے میں تمہارا کیا قیاس ہے؟ ریڈ کٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، جانے دو یار، تم تو اپنے دوست ہو، دوستوں کے بارے میں کون قیاس آرائی کرتا ہے۔ اچھا اب مجھے اجازت دو، رات جو قافلہ آیا ہے اس میں چند لوگ مشکوک شامل ہیں، میں ان کا کھوج لگانے جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہوا ریڈ کٹ اٹھا، یہ جا وہ جا۔ چونکہ مہروز ریڈ کٹ کو ایک باتونی بلا مانس شخص تصور کرتا تھا، اس نے کئی مرتبہ اس کے دل میں یہ خیال ابھرا کہ وہ اس امروزیہ اور شبلی کے بارے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ریڈ کٹ کا شبہ یقین میں بدل جاتا ہے تو بدل جائے، کم از کم اس کا کام تو پایا تکمیل کو پہنچے گا اور واپس قلعہ جابر کی راہ لے گا۔ وہ کئی دن تک اس مخمخے کا شکار رہا، ریڈ کٹ سے پوچھے نہ پوچھے۔ بالآخر ایک شب نے ریڈ کٹ سے پوچھ ہی لیا، لیکن اس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اپنی گفتگو کا آغاز کچھ یوں کیا، میرے دوست ریڈ کٹ، میں اب وطن واپس جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ریڈ کٹ نے مہروز کے منہ سے یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میرے یار، تم نے مجھے اپنے وطن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، حالانکہ میں تمہارا گہرا دوست ہوں اور میں نے اپنا کھوج تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم اتنے دنوں سے اس سرائے کو اپنا مسکن کیوں بنا رکھا ہے؟ مہروز نے گسیانی ہنستے ہوئے کہا، یار مجھے واپس جانے کی بات کر رہا ہوں اور تم کون سا قصہ کہانی لے بیٹھے؟ ریڈ کٹ نے معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، تم واپس نہیں جا سکتے۔ مہروز نے عالم پریشانی میں اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا مجھے تم روک لو گے؟ میرے دوست مہروز، کسی کو دو طریقے سے روکنا ممکن ہوتا ہے، بذریعہ طاقت یا بذریعہ محبت۔ مہروز نے عاجز آتے ہوئے کہا، تم مجھے دوستی کی محبت کے حوالے سے روک سکتے ہو۔ ریڈ کٹ نے جواب میں کہا، مہروز میں تجھے روکنے کی کیا ضرورت؟ عین ممکن ہے تم کسی اہم کام کے سر انجام دہی کے لیے اپنے شہر یا وطن واپس جانے کے خواہاں ہو، لیکن جانے سے قبل اپنے بارے میں تو بتا دو، تمہارا وطن کون سا ہے؟ تم کس کام کے سلسلے میں یہاں پر مقیم تھے؟ مہروز نے سرد آہ بھر کر کہا، کچھ نہ پوچھو میرے یار۔ ریڈ کٹ نے پرمعنی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، تم سرد آہ بھری ہے، اس کا مطلب ہے تم نے کہیں نہ کہیں دل لگی کی ہے۔ ریڈ کٹ بالآخر مہروز کو اپنے نرغے میں لے ہی آیا، پھر بتاؤ وہ خوش قسمت کون ہے جس نے میرے پردیسی یار کا دل چرایا ہے؟ مہروز نے پردہ داری مناسب نہ سمجھی،
صاف صاف بتا دیا، یار وہی چنچل حسینہ جسے تم اکثر زیر بحث لاتے ہو۔ ریڈ کٹ نے پردہ داری مناسب نہ سمجھی اور فوراً بولا، یعنی امروزیہ؟ مہروز نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہا، امروزیہ نہیں، اس کی چھوٹی بہن شبلی۔ ریڈ کٹ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یار تم تو چھپے رستم نکلے۔ اچھا تم نے کب دل ہارا؟ میرے یار زخم ابھی ہرا ہے۔ میرے یار نے عشق کا اظہار کیا کہ نہیں؟ اظہار عشق سے خائف ہوں کیونکہ وہ خطرناک حسینہ ہے۔ مہروز نے چند لمحوں کے لیے سکوت اختیار کیا، پھر جھجکتے ہوئے دریافت کیا، یار یہ شبلی روزانہ دربار میں حاضری کیوں دیتی ہے؟ ریڈ کٹ نے ناگواری کے ساتھ کہا، جاسوسی کرنے جاتی ہے، اور کیوں جائے گی؟ وہ کس کی جاسوسی کرتی ہے؟ ریڈ کٹ نے بے دھڑک جواب دیا، الرحا والوں کی۔ کس کی؟ مہروز ورطہ حیرت میں ڈوب کر اس کا منہ تکنے لگا۔ ریڈ کٹ نے سوال داغ دیا، تم حیران کیوں ہوتے ہو؟ کیونکہ الرحا مسلمانوں کے زیر تسلط ہے۔ ریڈ کٹ نے مہروز کو کھا جانے والی نظروں سے گورتے ہوئے کہا، بے شک الرحا کا قلعہ مسلمانوں کے تسلط میں ہے، مگر وہاں کے مکینوں کے دل شاہ جوسلین کے تسلط میں ہیں۔ مہروز نے ریڈ کٹ کو کھا جانے والی نظروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن تم مجھے کھا جانے والی نظروں کے ساتھ اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ کیونکہ تم الرحا کے مسلمانوں کے لیے مرے جا رہے ہو۔ ریڈ کٹ کے لہجے میں چھپا طنز بخوبی عیاں تھا۔ اس کے لہجے میں یکدم تلخی گھل گئی۔ مہروز میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، جو کچھ جانتے ہو تم یہاں مارے مارے پھر رہے ہو۔ مہروز ریڈ کٹ کے لہجے کی تلخی اور اس کے غصے کے اظہار کے بنا پر سٹپٹا گیا تھا، لہذا اس نے ہاتھ کے اشارے سے ریڈ کٹ کو روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو یار۔ ریڈ کٹ نے مہروز کو روکنے کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اب مجھے روکنے کا وقت گزر چکا ہے مہروز، اب میرے بولنے کا وقت ہے، تمہارے سننے کا وقت ہے۔ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، اس لیے تمہیں وہ معلومات فراہم کروں گا جس کے لیے تم بے چین ہو۔ میں جانتا ہوں تم شبلی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ تمہیں امروزیہ میں دلچسپی ہے، جس کی جاسوسی کے لیے تم یہاں بھٹک رہے ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، امروزیہ اور شبلی الگ الگ نہیں بلکہ یکجان دو قلب ہیں۔ امروزیہ جو کارنامہ سر انجام دیتی ہے، شبلی اس میں برابر کی حصے دار ہوتی ہے۔ مہروز دنگ رہ گیا، حیرانی کے عالم میں ریڈ کٹ کا منہ تکنے لگا اور کہا، وہ ایک مسخرہ نما باتونی شخص، اور کہاں اس قدر سنجیدگی اور اہم گفتگو؟ مہروز نے حیران ہوتے ہوئے ریڈ کٹ سے استفسار کیا، یار یہ آج تم کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو؟ ریڈ کٹ نے جذبات سے عاری پرسکون لہجے میں کہا، مہروز میں نے روز اول میں ہی تمہیں بتا دیا تھا، میں سچ کا حامی ہوں۔ میں نے آج تمہارے ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ بھی سچ ہے، جو کچھ کل زیر بحث لاؤں گا وہ بھی سچ پر مبنی ہوگا۔ مہروز نے منمناتے ہوئے کہا، لیکن کل تو میری روانگی ہے۔ مہروز جو کچھ معلوم کرنے کی تلاش میں آیا تھا وہ سب کچھ اسے ریڈ کٹ نے بذات خود بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مزید گفتگو کل ہوگی۔ مہروز جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ریڈ کٹ نے برق رفتاری کے ساتھ یہ جا وہ جا۔ مہروز رات کا کھانا اکثر ریڈ کٹ کے ساتھ تناول کرتا تھا، لیکن اس رات ریڈ کٹ واپس نہ آیا، لہذا مہروز رات کا کھانا اکیلے ہی تناول کیا۔ اس رات مہروز نے پکا فیصلہ کر لیا، صبح لازماً تل باشر سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ ریڈ کٹ کے تیور بھانپ کر سہم گیا تھا۔ مہروز کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی، وہ تیار شیار ہو کے الرحا جانے والے قافلے کے پاس جا پہنچا اور الرحا کی جانب کوچ کرنے والوں میں اپنا نام تحریر کروا دیا۔ قافلہ سالار اس قدر صبح سویرے آمد پر حیران ہوا کیونکہ ابھی زیادہ تر لوگ سو رہے تھے اور محض چند لوگ ہی بیدار ہوئے تھے۔ برکیف سالار قافلہ نے مہروز کا نام اندراج کر لیا۔ قافلے کو سورج طلوع ہونے کے بعد کوچ کرنا تھا۔ تمام لوگ کوچ کرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ مہروز کی خوشی دیدنی تھی، اس کی وجہ ریڈ کٹ کی عدم موجودگی تھی، وگرنہ اس نے بے تکی باتوں سے بیزار کرتے رہنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد الرحا جانے والے قافلے کی کوچ کی گھنٹی بجی۔ اہل قافلہ پہلے ہی جانے کو تیار بیٹھے تھے، وہ اپنے سامان اور بار برداری کے جانور سمیت میدان میں جمع ہو گئے۔
अब दूसरी घंटी बजी जो काफिले को कूच करने की घंटी थी और इसके साथ काफिला कूच करने लगा। इस दौरान नामालूम किस जन्म से 50 घोड़ा सवार सरपट घोड़े दुराते हुए आन पहुंचे और काफिले को अपने हिसार में ले लिया। अहले काफिला घबरा गए। एक सवार आगे बढ़ा, उसने गरजदार आवाज में इस्तफसार किया, सालारे काफिला किधर है? सालारे काफिला आगे बढ़ा, सहम कर गोया हुआ, सरदार मैं हूँ, सरदारे काफिला हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सवार ने करख्त लहजे में जवाब दिया, मैं सरदार नहीं हूँ, मेरे हमरा चलो, मेरा सरदार तुम्हें हुक्म देगा। ये कहते हुए सवार ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा और अपने सरदार की जानिब रवां दवां हो गया। सलार काफिला भी सवार के पीछे पीछे चल पड़ा। सवार ने अपने दस्ते में पहुंचकर ऐलान किया, सरदार सलारे काफिला हाजिर खिदमत है। सरदार ने करख्त लहजे में इस्तफसार किया, तुम हो सलारे काफिला? सलारे काफिला मुनमुनाया, जी हुजूर मैं हूँ सलार काफिला। हुजूर वाला हमसे क्या गलती हुई है? सरदार ने बड़ी रौनियत के साथ इस्तफसार किया, क्या तुम्हारे काफिले में महरोज नामी कोई मुसाफिर मौजूद है? सलारे काफिला ने जवाब दिया, जी हुजूर इसका नाम आदमी काफिले में मौजूद है। इस जवाब में सरदार को चौंका दिया। उसने सरदार काफिला को घूरते हुए कहा, क्या महरोज के साथ तुम्हारी शनासाई है? नहीं हुजूर वाला, मैं इस बारे में और इसके अलावा कुछ नहीं जानता, वो अल रहा जा रहा है। सलारे काफिला कपा रहा था, ठंडे पसीने में नहा रहा था। सरदार ने करख्त अंदाज में इस्तफसार किया, फिर तुम्हें इसका नाम कैसे याद रहा? क्या तुम्हें अपने काफिले के हर मुसाफिर का नाम याद है? हालांकि ये एक नामुमकिन अमर है। सलारे काफिला ने घबराए हुए अंदाज में जवाब दिया, मैं इतने बड़े काफिले के हर मुसाफिर का नाम कैसे याद रख सकता हूँ? मुझे महरोज का नाम महज इसलिए याद रहा, ये आज सुबह ही मेरे पास आया था और उसने अल रहा जाने वाले लोगों में अपना नाम शामिल करवाया था। ठीक है, वापस जाओ, महरोज को लेकर दोबारा हाजिर हो। सरदार ने मजीद कहा, खबरदार रहना, मुजरम राय फरार इख्तियार न कर जाए, वगरना इसकी जगह तुम उम्र भर जेल में बंद रहोगे। सलारे काफिला के आसान खता हो गए। वो मुसीबत के पहाड़ तले दब चुका था। चंद मिनट बाद सलारे काफिला महरोज के हमदार नमूदार हुआ। महरोज रास्ते भर इससे दरियाफ्त करता रहा, शाही सवारों ने उसे क्यों तलब किया है, लेकिन सलारे काफिला गम और गुस्से का इस कदर शिकार था, उसने जवाब देना जरूरी न समझा। महरोज ने सलारे काफिला की मिन्नत समाजत करते हुए कहा, मेरे सलारे काफिला, मेरे सरदार, मुझे मेरे कसूर से तो आगाह कर दें। आपने इन्हें मेरे बारे में क्या बताया है, ताकि कम से कम मैं इन्हें माकूल जवाब तो पेश कर सकूं। महरोज के सवाल ऐन माकूल जानते हुए सलारे काफिला ने अपनी जुबान खोली, ये आफत तेरी ही वजह से हम पर टूटी है। तेरी नौसत ने सलारे काफिले को मुसीबत में डाल दिया है। मुझे तेरे बारे में कुछ मालूम नहीं, ना मालूम तुमने कौन से जुराम की हैं जो तेरे साथ हम भी अजाब में फंस गए हैं। सलारे काफिला ने महरोज को सरदार के सामने पेश करते हुए कहा, हुजूर वाला, ये है कम बख्त महरोज, जिसकी वजह से हम भी अजाब में मुब्तला हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।